الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اے ظہوری آفیشل۔ آج ہم اپنے اس چینل کے اوپر پچھلی جتنی بھی تمام تفاسیر کے معاملات تھے اس کو سمیٹتے ہوئے ہمارا آج کا موضوع ہے کہ آدم علیہ السلام کے قصے کے ہمیں فائدے کیا ملے۔ اس میں اگر سب سے پہلے دیکھا جائے، اس کا خلاصہ لب لباب دیکھا جائے، تو تمام جو مین کریکٹر جو ہے اس میں شیطان کا نظر آتا ہے۔ شیطان نے سارے معاملات کو ڈسٹرب کیا۔ تو اس میں جو ہے فائدے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہکانے والا شیطان ہے اور انسان کا کھلا دشمن بھی شیطان ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ شیطان کی نافرمانی حسد سے ہوا تھا، اور معلوم ہوا کہ حسد جو ہے وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ حسد کی وجہ سے ہی نفس جو ہے عقل کو ڈھک لیتا ہے۔ اگر دیکھا جائے حسد کو، حرص کو، ہوس کو، طمع کو، یہ سب نقطوں کے بغیر ہے، نقطوں سے خالی ہے۔ اور ایسے ہی حاسد وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی دنیا کی ہر نعمت سے جو ہے محروم ہوتے ہیں۔ اور اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک شیطان براہ راست نہ پہنچ سکے وہاں پہ عورت کے ذریعے پہنچتا ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام پر بذریعہ حضرت اماں حوا اس نے حملہ کیا۔ چوتھا یہ کہ نبوت جو ہے وہ اعمال سے حاصل نہیں ہوتی۔ ہمیں جو پچھلے ہم نے ویڈیوز میں آپ کو جتنے بھی واقعات ڈیٹیل سے بتائے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبوت کبھی بھی اعمال سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ محض رب کے فضل سے حاصل ہوتی ہے، ورنہ شیطان یا کسی فرشتوں کو ملنی چاہیے تھی لیکن نہیں ملی اور نہ ملے گی۔ اور یہ کہ پیغمبر کی توہین کرنے والے، ہدایت جو ہے وہ خدا کی توحید شیطانی توحید ہے، یعنی کہ نبی کی توہین کرنے والے جو ہیں کے ساتھ خدا کی توحید شیطانی توحید ہے جو کہ مردود بنا دیتی ہے۔ یعنی کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ جب شیطان کو مانتا ہے تو وہ توحید رحمانی نہیں رہ جاتی بلکہ توحید شیطانی بن جاتی ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ انسان نے دنیا میں آ کر سب سے پہلی عبادت جو کی گریہ زاروں کی اور استغفار کی، یعنی کہ سب سے پہلی عبادت جو تھی وہ گریہ وزاری تھی، استغفار تھی۔ یہاں پہ ایک کتب میں ایک واقعہ آتا ہے، وہ حقائق جب ہم گوش گزار کریں گے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ جہاں پہ شیطان نہیں پہنچ سکتا وہاں پہ عورت کے ذریعے جو ہے پہنچتا ہے۔ امام جوزی علیہ رحمہ اور دیگر محدثین نے اس واقعہ کو اپنی کتب میں نقل کیا ہے کہ ایک عابد زاہد تھا، عبادت کیا کرتا تھا، تو اس کے محلے میں دو بھائی ایسے رہتے تھے جو جہاد کا شوق رکھتے تھے۔ ان کی ایک بہن بھی تھی۔ انہوں نے جہاد پہ جانے کا ارادہ کیا اور پیچھے سے سوچا کہ اپنی بہن کو کس کے پاس چھوڑیں گے۔ انہوں نے بڑی سوچ بچار کی کہ جہاد پہ جانا بھی ضروری ہے اور بہن پیچھے سے اکیلی ہے، تو وہ دونوں جو تھے نا اکٹھے ہو کے عابد کے پاس آئے۔ اس نے کہا جی ہماری ایک بہن ہے، آپ اس کی نگہداشت کریں، اس کا دیکھ بھال کریں، اور ہم جو ہیں وہ جہاد پہ جا رہے ہیں۔ تو عابد نے کہا بھی یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ بالآخر اس نے انکار کر دیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے کہا جی میں ایسا نہیں کروں گا۔ بھائیوں نے کہا، اس عورت کے بھائیوں نے کہا ہماری بہن رہے گی تو اپنے ہی گھر، لیکن آپ اس کو کھانا پہنچا دیا کرنا۔ اس عابد نے اس کی حامی قبول کر لی۔ صبح شام اس نے 2 ٹائم جو ہے کھانا اس کے دروازے کے باہر رکھ دینا، دروازہ نوک کرنا اور واپس آ جانا۔ وقت چلتا گیا۔ ایک دن شیطان نے اس کے ذہن میں خیال ڈالا کہ تو کھانا جو باہر رکھ کے آتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس کو اٹھا لے، تو اس کو کھانا جو ہے وہ اندر رکھ کے پھر آیا کر۔ اس نے آہستہ آہستہ کھانا اندر رکھنا شروع کر دیا۔ پھر شیطان نے خیال ڈالا کتنے عرصے سے وہ اکیلی ہے، تو اس کے پاس کبھی بیٹھ کے اس کا دکھ درد اس سے کوئی گفتگو کرتا کہ اس کا دل بہل جائے۔ تو عابد نے آہستہ آہستہ اس کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا۔ پھر اس سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا، حتیٰ کہ شیطان نے اس کو بہکایا، ورگلایا، اور اس نے اس سے برائی کا ارتکاب کر لیا۔ عورت حاملہ ہو گئی، اس کے بچہ پیدا ہوا، تو اب اس کے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ یہ بچہ جب جوان ہوگا تو لوگ پوچھیں گے، اس کے بھائی آئیں گے پوچھیں گے یہ بچہ کس کا ہے، تو کیا جواب دوں گا۔ شیطان پھر اس کو ملا۔ شیطان نے کہا بھی اس بچے کو مار دے اور دفن کر دے۔ اس نے بچے کو مار دیا، دفن کر دیا۔ تو پھر شیطان نے خیال ڈالا کہ اگر تو نے بچے کو تو دفن کر دیا ہے، مار دیا ہے، اگر یہ عورت اپنے بھائیوں کو بتائے گی تو پھر کیا بنے گا۔ اس نے اس عورت کو بھی قتل کر دیا اور وہاں پہ دبا دیا، مار دیا، اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ وقت گزرا، بھائی واپس آئے تو انہوں نے
مطالبہ کیا بھی ہماری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا جی بیماری کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی ہے، تو ایسے اس کو دفن کر دیا۔ دونوں بھائی جو تھے وہ بڑے پریشان کن مراحل سے گزرتے ہوئے واپس آئے، تو جب رات پڑی تو پھر شیطان دونوں کی خواب میں آیا۔ شیطان نے کہا بھئی اس نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا ہے، تمہاری بہن کو بیماری کی وجہ سے موت نہیں آئی بلکہ اس نے قتل کیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، اور اس نے برائی کا ارتکاب کیا ہے، ایسے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ اگر نہیں یقین تو فلاں جگہ کے اوپر دونوں کی لاشیں، اس کو جو ہے وہ زمین کھود کے نکال کے دیکھ سکتے ہو۔ جب دونوں بھائی صبح اٹھے، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا خواب شیئر کیا، تو وہ بڑا بھائی جو تھا وہ کہنے لگا ہو سکتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے مر گئی ہو۔ لیکن جو چھوٹا بھائی تھا نا، وہ اس معاملے میں پیش رفت اس نے کی، اس نے کہا نہیں میں ایک کھوج نکالوں گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے نا جی اپنے بھائی کو قائل کیا، اور وہ کچھ آدمی لے کے اس نے وہ جگہ جہاں پہ نشاندہی کی تھی اس کو کھودا گیا۔ جب اس جگہ کو کھودا گیا تو وہاں سے 2 لاشیں برآمد کی گئیں، ایک ان کی بہن کی تھی، ایک اس کے بچے کی تھی۔ اب پھر کیا ہوا، وہ پکڑا گیا۔ جب وہ پکڑا گیا تو اس کو سزائے موت کا آرڈر دے دیا گیا۔ اب پھر شیطان اس کے پاس آیا، اس نے کہا دیکھ سارا کچھ تجھ سے کروایا ہے، اب پھنس گیا ہوں، تجھے بچا بھی سکتا ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا تو اپنے ایمان سے پھر جے، مجھے الہ مان لے، میرا اقرار کر لے، اپنے الہ کو چھوڑ دے، تو اگر میرا اقرار کرے گا تو میں تجھے بچا لوں گا۔ اس نے اب جان بچانے کے لیے شیطان کا اقرار کیا، شیطان کو جھوٹا الہ مان لیا۔ جب اس نے جھوٹا الہ مانا تو شیطان خوش ہو گیا، تو پھر اس نے بچانا کیا تھا، اس کو سزائے موت دے دی گئی، اس کو قتل کر دیا گیا، وہ مر گیا۔ تو اس واقعہ سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے، جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے ہر کام میں کرتا دھرتا ہوتا ہے۔ اگر یہ خود نہیں آ سکتا تو پھر عورت کو پیش کرتا ہے، پھر عورت کے ذریعے انسان سے برائی کرواتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہمارا یہ واقعہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا، وہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ تو ہمیں جو سبق نکلتا ہے وہ سبق یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس کی اطاعت کے اوپر سر سلیم خم کر لینا چاہیے، سوچ و بچار نہیں کرنی چاہیے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اگر شیطانی وسوسے آ جائیں، شیطانی خیالات آ جائیں، تو ان کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ کسی اللہ والے کے پاس اپنی اصلاح کرنے، نفس کی اصلاح کروانی چاہیے، تو جس کے وجہ سے انسان جو ہے دنیا میں با برکت زندگی بسر کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہو کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطانی شر سے محفوظ رکھے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔